اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر یہ انسان اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق گزارے تو یقیناً یہ نعمتیں جو ہیں یہ انسان کے لیے دنیا کے اندر رحمت کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ تو انہی نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت انسان کی اولاد ہے۔ اگر یہ انسان اپنی اس اولاد کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق پرورش کرے، تربیت کرے تو یقیناً یہ اولاد نیک ہوگی۔ اس اولاد سے والدین کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی اور والدین اس دنیا میں پھر سکون بھی محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ پھر یہ اولاد آخرت میں انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنے گی۔ تو انہی باتوں میں سے گزشتہ ملاقاتوں میں عرض کیا تھا کہ کس طرح بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے، پھر 7ویں دن اس کے سر کے بال منڈوانے چاہیے، پھر بالوں کے وزن کے بقدر چاندی خیرات کرنی چاہیے، پھر سر پر زعفران گھول کر لگانا چاہیے، پھر یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا تھا کہ 7ویں دن بچے کا اچھا نام رکھے اور پھر 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ تو یہاں تک گزشتہ چند ملاقاتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی تھی۔ آج کی اس نشست میں میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی چیزوں کے اندر بہت سی رسومات داخل ہو گئی کہ جس کی وجہ سے وہ چیز مشکل ہو گئی، شادی کے معاملے کے اندر، نکاح کے معاملے کے اندر، رخصتی کے معاملے کے اندر بہت سی رسومات داخل ہوئی کہ جس کی وجہ سے نکاح کرنا، بچیوں کی شادیاں کرنا، رخصتی کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ بالکل اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے کے اندر عقیقے کی جو سنت ہے اس سنت کے اندر بھی بہت سی ایسی رسومات داخل ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اس سنت کی ادائیگی بھی بہت مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور نتیجہ کیا نکل رہا کہ لوگ اس سنت کی ادائیگی کو چھوڑنا شروع کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ہمارے معاشرے کے اندر عقیقے کے اندر لوگوں نے کیا سے کیا کر لیا کہ اس کے لیے ہم نے ٹینٹ بھی لگانے ہیں، کیٹرنگ والے کو بھی بلانا ہے، خاندان والوں کو بھی دعوت دینی ہے، پھر جو لوگ اس دعوت میں شرکت کریں گے وہ اپنے ساتھ ہدیہ تحفہ بھی لے کر آئیں گے، اور جو لوگ اس پروگرام میں آئیں گے وہ اپنے بچوں پر ہزاروں روپے ان کے کپڑوں کے لیے، نئی جوتیوں کے لیے خرچ کریں گے، تب جا کر وہ اس پروگرام میں آئیں گے، اور پھر جو شخص یہ پروگرام کر رہا ہے اس کے اپنے بھی لاکھوں روپے لگیں گے۔ تو اس انداز سے یہ عقیقے کی سنت کو ہم نے کتنا مشکل بنا دیا کہ جس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر لوگ اس سنت کو چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے، اس سنت کو چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بڑا آسان سا دین سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑا آسان سا دین ہمیں سکھایا، فرمایا کہ جب جانور کو ذبح کر دیا، جانور کی گردن پر چھری پھیر دی تو عقیقے کی سنت ادا ہوگی۔ جانور کو ذبح کر دیا تو عقیقے کی سنت ادا ہوگی۔ پھر اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کی طرف سے ایک چھوٹا جانور، اور اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی طرف سے 2 چھوٹے جانور، اور یہ جو 1 اور 2 کا تصور ہے کہ بیٹی کی طرف سے 1، بیٹے کے طرف سے 2، تو یہ جو 1 اور 2 کا تصور ہے اس کی بھی وضاحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کر دی تھی کہ یہودیوں کی مخالفت آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے، نحوست کا ذریعہ سمجھتے تھے، اس کی پیدائش پر خوشی اور جشن کا اظہار نہیں کرتے تھے، عقیقہ نہیں کرتے تھے۔ تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی پیدا ہو تو 1 جانور ذبح کرنا ہے، اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی طرف سے 2 جانور ذبح کرنے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں نا کہ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب جانور کی گردن پر چھری پھیر دی، چھری پھیرنے سے عقیقہ ادا ہو گیا، چھری پھیرنے سے عقیقہ ادا ہو گیا۔ اور بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کیا تو کیا ہم گنہگار ہوں گے؟
کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ تو عقیقے کی شرعی حیثیت کو بھی ذہن میں رکھیں کہ عقیقے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ عقیقے کی شرعی حیثیت سنت غیر مؤکدہ کی ہے، سنت غیر مؤکدہ کی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کسی نے عقیقہ کیا تو اس پر اس کو اللہ کی طرف سے ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، لیکن اگر کسی نے عقیقہ نہیں کیا تو اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی، اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیقے کی شرعی حیثیت سنت غیر مؤکدہ کی ہے۔ اور حدیث مبارکہ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے جامع ترمذی، اس کتاب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، چھوٹا سا فرمان موجود ہے۔ اس فرمان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے فلسفے کو بیان کیا۔ فلسفہ کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقے کی حقیقت، عقیقے کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الغلام مرتہن بعقیقتی، الغلام مرتہن بعقیقتی، کہ غلام عربی زبان میں بچے کو کہتے ہیں، غلام عربی زبان میں بچے کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے یہ رہن رکھا ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں، رہن رکھا ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ رہن رکھتے ہیں، کسی سے پیسے لے لیتے ہیں تو پیسے لے کر اس کے بعد زیور رکھوا دیتے ہیں یا پراپرٹی کے کاغذات اس کے پاس رکھوا دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم تب چھڑائیں گے جب پیسے ادا کریں گے، جب پیسے ادا کریں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الغلام مرتہن بعقیقتی، کہ یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں یہ رہن رکھے ہوتے ہیں عقیقے کے بدلے میں۔ مطلب کیا ہے کہ جب ان کی طرف سے ان کے والدین عقیقے کی سنت کو ادا کر دیتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان بچوں سے دنیاوی تکالیف کو، مصیبتوں کو، آزمائشوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہی سمجھ کر عقیقے کی سنت کو ادا کیجئے، یہی سمجھ کر عقیقہ جو مسنون ہے اس کو ادا کیجئے۔ یاد رکھیں کہ جب جانور کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد جو گوشت ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں بڑا آسان سا طریقہ سکھایا کہ جب جانور کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد جو اس کا گوشت ہے تو اس گوشت کی تقسیم کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ انسان کی اپنی مرضی ہے، چاہے تو کچا گوشت تقسیم کر دے، چاہے تو پکا کر تقسیم کر دے، چاہے تو کچا گوشت تقسیم کر دے، چاہے تو پکا کر تقسیم کر دے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ کتنا آسان سا عمل ہے، لیکن اس کے اندر ہم نے ایسی رسومات داخل کی کہ جن کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر عقیقے کی سنت کو ادا کرنا بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے لوگوں نے اس سنت کی ادائیگی کے اندر کوتاہیاں برتنا شروع کر دی ہیں اور اس سنت کو ادا کرنا بھی چھوڑ دیا ہوا ہے۔ تو عقیقے کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی ایک اور رہنمائی فرمائی، اس امت کی ایک اور رہنمائی فرمائی، وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقیقہ جو ہے یہ 7ویں دن ادا کرنا ہے، عقیقہ جو ہے یہ 7ویں دن ادا کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ 7 دن بعد عقیقہ ادا کرنا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں یوم السابع، کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے۔ اب 7واں دن کون سا ہے؟ یاد رکھیں بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہسپتال کی مصروفیت کی وجہ سے، پھر کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے، خاتون جو ہے، یہ میکے چلی جاتی ہے، میکے جانے کی وجہ سے، اور کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ طبیعتیں ناساز ہوتی ہیں تو طبیعتوں کے ناساز ہونے کی وجہ سے، اور کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ خرچے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں تو خرچوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آدمی 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی بندہ 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکا
تو ایک آدھے مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد عقیقے کی سنت کو ادا کرنا چاہے تو اس کے اندر بھی 7ویں دن کا خیال رکھا جا سکتا ہے، اس کے اندر بھی 7ویں دن کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ کس طرح خیال رکھا جا سکتا ہے؟ بڑا آسان سا طریقہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچہ کس دن پیدا ہوا، بچہ کس دن پیدا ہوا، تو جس دن بچہ پیدا ہوا اس سے 1 دن پہلے عقیقہ ادا کر دیں، سنت ادا ہوگی، 7واں دن ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ فرض کریں کہ آج جمعے کا دن ہے، تو فرض کریں کہ جمعے کے دن بچہ پیدا ہوا، تو جمعے رات کے دن آپ نے جانور کو عقیقے کی نیت سے ذبح کرنا ہے، عقیقہ ادا ہو گیا، عقیقہ ادا ہو گیا۔ تو بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میری چھٹی ہوتی ہے ہفتے کے دن یا اتوار کے دن، تو اپنی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ جمعے رات کے بجائے اتوار کے لیے یا ہفتے کے دن عقیقہ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو عقیقے کی شرعی حیثیت کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سنت غیر مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے۔ تو عقیقے کے بعد جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی رہنمائی کی، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 میں وہ حکم ارشاد فرمایا کہ جس کی آج میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی۔ اور یاد رکھیں یہ ایسا حکم ہے کہ جس پر آج میڈیا، میڈیکل سائنس اور یہ جو WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے، اس بات کو سمجھانے کے لیے جو قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی۔ وہ بات کیا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ ان ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں، وہ اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو اربوں ڈالر، ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اربوں ڈالر روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے، یہ جو قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ تو وجہ کیا ہے، کیوں اتنے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے؟ تو یاد رکھیں عورت ذات کی جان کو بچانے کے لیے، عورت ذات کی جان کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ آج یہ جو ہمارے معاشرے کی خاتون ہیں، لڑکیاں ہیں، یہ فیشنوں میں مبتلا ہو کر، دور جدید کی تعلیم میں پڑھ کر، اور سب سے بڑھ کر والدین کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جب یہی مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تو انہی ماؤں کے اندر بریسٹ کینسر، یہ جو سینے کا کینسر ہوتا ہے، بریسٹ کینسر کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بیماری ایسی ہے جو جان لیوا بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اس پر اربوں ڈالر روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، یہ بات سمجھانے کے لیے، عورت ذات کے تحفظ کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے ایک نظام بنایا کہ ماؤں کے سینوں کے اندر دودھ کا نکلنا بچے کے لیے، تو جب یہ مائیں اس دودھ کو بچوں کو نہیں پلائیں گی تو پھر ان کے سینے کے اندر یہ جو بریسٹ کینسر نامی بیماری ہے یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ میڈیا، میڈیکل سائنس اور WHO یہ اربوں ڈالر روپے اس پر خرچ کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کتنا پہلے ہمیں یہ حکم دے دیا۔ یاد رکھیں کہ سائنس تو کچھ سالوں پہلے اس بات پر پہنچی ہے، لیکن آج سے 1450-1500 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم امت کو بتا دیا، یہ حکم امت کو بتا دیا۔ تو یاد رکھیں کہ سائنسدان جو ہے یہ اپنی کسی تجربے کی بنیاد پہ جا کے فیصلہ کرتے ہیں، پہلے وہ تجربہ کرتے ہیں، تجربہ صحیح ثابت ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان نہیں تھے، بلکہ کیا معاملہ کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ تھا جو اس ماں کا بھی خالق ہے، اس بچے کا بھی خالق ہے، تو خالق بتلا رہا ہے
کہ ان ماؤں کو چاہیے کہ وہ 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ تو انہی آیت کے اندر یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور بہت سی باریک باریک باتیں بھی ارشاد فرمائی، جو کہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ذکر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری اولاد کی تربیت اللہ تعالیٰ اس انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان والدین کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ